بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا۔ یہ پورا واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے۔ وہ لوگ خدا کو بالکل بھول چکے تھے۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ ایک دن نجومی نے نمرود سے کہا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کرے گا، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر نمرود بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے حکم دیا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو اور جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ سنا ہے نمرود کے اس حکم سے 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے حمل کو واضح نہیں ہونے دیا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو نونا بادشاہ کے خوف سے گھر سے خاموشی کے ساتھ شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہیں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو غار نور سے بھر گیا۔ نونا یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ نمرود کے خوف سے رونے لگی۔ سوچا اگر میں لڑکے کو گھر لے جاتی ہوں تو نمرود کے سپاہی لڑکے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اور بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسی غار میں چھوڑ کر روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ کے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین آئے اور اپنے دونوں انگوٹھے آپ کے منہ میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ کچھ دن بعد جب آپ کی والدہ اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا بچہ مسکرا رہا تھا۔ اسی طرح وہ آپ کو غذا پہنچاتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا۔ اس طرح آپ 7 سال کے ہو گئے۔ والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی، آپ ساری باتیں غور سے سنتے، لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ جب آپ کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک دن آپ نے اپنی امی جان سے کہا، مجھے بھی شہر لے کے چلیں۔ آپ کی والدہ نے کہا، نہیں بیٹا وہاں خطرہ ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ رات کے وقت آپ علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ غار سے نکل کر اپنے چچا آزر کے ہاں چلے گئے۔ آزر مٹی اور لکڑی کے بت بناتا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا تھا۔ جب آپ غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس آئے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو بت فروشی کے لیے شہر بھیج دیا۔ آپ نے بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے، جس سے بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے۔ کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر وہاں کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت اور آپ کے چچا نے آپ سے کہا، اس طرح نہ کیا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عبادت اور سجدے کے لائق نہ ہی نمرود ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت، جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی ساری باتیں نمرود تک جب پہنچائیں گی تو نمرود نے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ابراہیم ہے اور آزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے کہا، ہے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے یہ سن کر کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس کے سامنے ایک روشن دلیل پیش کی۔ آپ نے فرمایا، ہے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور اسلام کی دعوت کھلے عام شروع کر دی۔ ملک بابل میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔
तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन इस साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जैसे ही सब लोग मेले में चले गए, मैदान खाली हुआ। इस्लाम बुतखाने में दाखिल हुए और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। बड़े बुत, लेकिन आपने बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, उसे सही सालम रहने दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो बुत खाने में दाखिल हुए और ये देखकर हैरान रह गए कि बुत चकनाचूर होकर ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और एक दूसरे से कहने लगे कि हो ना हो इसमें ज़रूर नौजवान इब्राहीम का हाथ है, वही बुतों के खिलाफ है। जब ये सारी बात बादशाह नमरूद के सामने पेश की गई तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुर्रतमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। ऐसे एक शख्स ने बादशाह को जवाब दिया, इस शख्स को जिंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल कर सकें। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 120 गज ऊंचा एक हाथा बनवाकर उसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी और आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। नमरूद की एक कमसुन लड़की ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे इजाज़त दे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलता हुआ देखूं। नमरूद ने इजाज़त दे दी। इसने आग के करीब पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आग के इर्द गिर्द आग भड़क रही थी। इसने किसी ऊंची जगह पर चढ़कर देखा तो आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक तशरीफ़ फरमा थे। हैरत में आकर पूछने लगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी आग तुम्हें जलाती क्यों नहीं? फरमाया, जिसकी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी हो, दिल में खुदा की मरफत का नूर हो, इस पर आग का असर नहीं होता। लड़की बोली, इब्राहीम, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मगर चारों तरफ तो आग के शोले भड़क रहे हैं, कैसे आऊँ? आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कहकर बेखौफ चली आओ। लड़की ने इस पाक कलमे को पढ़ा और फौरन आग में कूद पड़ी। खुदा की कुदरत, आग इस पर सर्द होगी, वो इसमें सही सालम जिंदा रही। नमरूद के पास अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा। इसने आकर उसे तौहीद की दावत की, लेकिन इसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी, लेकिन इसके बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने इससे कहा, अच्छा तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के बाद मैदान में आ गया। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नज़र न आता था। अल्लाह ताला की ये फौज नमरूद पर यूं गिरी, थोड़ी ही देर में इनका खून तो क्या, इनका गोश्त पोस्त सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रहे। उन्हीं मच्छरों में से एक कमज़ोर मच्छर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमरूद के नाक से घुसकर दिमाग में चले जा। वो कमज़ोर सा मच्छर 40 साल तक नमरूद का दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में वो रहा कि इससे मौत 1000 दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता, यूं रींग रींग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकिल्लाह।